سب سے پہلی مثال عرض کرتا ہوں کہ نسبت کیا چیز ہے۔ آپ حضرات ذرا سبحان اللہ سنائیں، میں اللہ کا قرآن سناؤں۔ ساری جماعت اللہ کے قرآن کی محبت میں کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ہر نبی کے ذمہ یہ کام اور ڈیوٹی لگا دی کہ ہر نبی آ کے بندوں کو اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نبی اور پیغمبر صرف قوم کا نبی بن کے آیا، اور کوئی پیغمبر صرف بستی کا نبی اور رسول بن کے آیا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں او میری قوم والو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو، اللہ کے سوا کسی کا ڈر دل میں پیدا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکا۔ ہر نبی یہی آ کے کہتا رہا کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ عبادت کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بولیں، جو کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں تو نہ بولیں۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے اندر، اپنی اپنی برادری کے اندر آ کے یہی درس دے رہا ہے، یا ایھا الناس الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر نبی یہی درس دے رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہر نبی یہی درس دے رہا ہے، دنیا والوں تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو مشینوں سے بن کے آئے وہ نہ بولے، فارمی نہ بولے، دیسی بولے، جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ کہیں ذرا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ والے بولیں، سب نہ بولیں، سب کے ساتھ راجن پوری بات نہیں کرتا، صرف وہ بولیں جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ عقیدے والے بولیں ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ حیوانات کو، جنات کو، شیاطین کو، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اور جگہ پہ اعلان
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ قرآن کہتا ہے دنیا والوں، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ فرمایا جس نے پیدا کیا، اب حق یہ بنتا ہے کہ پھر سجدہ بھی اس کا ادا کیا جائے، عبادتیں بھی اس کی ادا کی جائے، پھر جناب حکم بھی اس کا مانا جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا، دنیا والوں اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ تیرے میرے محبوب پیغمبر صفا کی پہاڑیوں پر کوئی اپنی ذات کا تعارف نہیں کرا رہے، تیرے میرے محبوب پیغمبر بھی اپنے پروردگار کا تعارف کروا رہے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود ہیں، کوئی اس بت کے آگے جھکنے والا، کوئی اس بت کے سامنے سجدہ کرنے والا، کوئی کسی بت کے آگے سر جھکانے والا۔ لیکن جب میرے محبوب ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، پھر میرے محبوب نے آ کر یہ اعلان کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے ان کی عبادتیں کرنے والوں، عبادت اس کی کرو جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ اللہ کی شان یہ ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا اللہ نہ عبادت کے اندر کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ نہ سجدے کے اندر کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ نہ منت منوتی کے اندر کسی کو شریک بناتا ہے۔ تیرے میرے محبوب پیغمبر بھی یہی درس دے رہے ہیں، لیکن شرط اور فرق یہ ہے کہ باقی نبی اپنی اپنی قوم کے نبی، اپنے اپنے علاقے کے نبی، اپنی اپنی بستی کے نبی، اپنے اپنے شہروں کے نبی، لیکن جب نبوت کی نسبت تیرے میرے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اللہ کا قرآن کے اعلان کر رہا ہے دنیا والوں، ہر نبی کی طرف جب نبوت کی نسبت ہو وہ صرف نبوت ہوتی ہے، لیکن جب نبوت کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے تو وہ نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت بن جاتی ہے۔ سب نہ بولیں، آپ شاید یوں سمجھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ راجن پوری کی تعریف ہے جی اس لیے کم بولتے ہو، یا پھر یوں بات ہے کہ آپ نے رات میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ آپ کو روزہ تو نہیں ہے جی؟ کسی کو روزہ ہے؟ ابھی رات کا روزہ شریعت محمدیہ کے اندر جائز، اور دوسرا روزہ پہلی قوموں کے اندر ہوتا تھا حضرت جی خاموشی کا، صبح سے لے کر شام تک خاموش ہو جاؤ یہ تمہارا روزہ ہے، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر خاموشی کا روزہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو رات کا روزہ بھی نہیں ہے اور خاموشی والا روزہ بھی نہیں ہے، تو ذرا یہ زبان کے تالے کھولو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اونچی کہو سبحان اللہ۔ ایک
ایک اور بات بھی ہے، بعض دفعہ کسی علاقے میں زبان کا بل آتا ہے، زیادہ بولو گے تو یونٹ زیادہ لگ جائیں گے، بل زیادہ آ جائے گا۔ اگر دال بندین میں بھی آپ لوگ زبان کا بل دیتے ہو تو پھر نہ بولو، مہنگائی ہے، بل زیادہ آ جائے گا۔ اگر زبان کا بل نہیں آتا تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی نسبت کیا چیز ہے۔ جب باقی نبیوں کو نبوت ملی تو وہ صرف اور صرف نبوت تھی، لیکن جب نبوت کی نسبت تیرے میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے پھر یہ نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت بن جاتی ہے۔ فرق نمبر 2 عرض کروں، تیرے میرے محبوب پیغمبر کی نسبت کیا چیز ہے؟ فرمایا جب نبوت کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے تو وہ ختم نبوت بن جاتی ہے۔ اب دوسری مثال، دنیا کے اندر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاندان ہوتا ہے، ہر نبی کو اللہ نے خاندان اور قومیں عطا کی ہیں، لیکن کسی نبی کی قوم کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان نہیں فرمایا۔ کسی نبی کی قوم کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا جو مقام اللہ نے تیرے میرے نبی کی قوم کو عطا فرمایا، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئے کسی قوم کو میں نے وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام میں نے آپ کی قوم کو عطا کیا، قریش کو عطا کیا۔ جس قوم کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے اس قوم کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اب نمبر 3، وہ صحابہ، وہ اہل بیت کی جماعت، ہر نبی کو اللہ نے کچھ صحابہ دیے، جماعتیں دیے۔ کسی نبی کی جماعت 1 صحابی، کسی کی 2 صحابی، کسی نبی کے 3 صحابی۔ لیکن اللہ کا قرآن کھولو، اس قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا میں نے جو مقام آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے صحابہ کو دیا ہے وہ مقام میں نے کسی اور نبی کے صحابہ کو نہیں دیا۔ یہ تیرے میرے محبوب پیغمبر کی نسبت۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، آپ کی جماعت صحابہ کا تذکرہ میں اتنے خوبصورت جملوں کے ساتھ اپنے قرآن میں کرتا ہوں۔ اعلان ہوتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محبوب باقی نبیوں کے صحابہ کو وہ مقام میں نے نہیں دیا
جو آپ کے صحابہ کو مقام دیا. میں نے پوچھا اللہ کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کو وہ مقام اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ آواز آئی دنیا والوں میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر اس لیے زیادہ فرمایا کیونکہ ان صحابہ کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے. جس کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جائے پھر اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں. ایک صحابی میرے محبوب کی جماعت میں گزرا ہے جس کا لقب ہے غسیل الملائکہ. کیا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ. علماء نہ بتلائیں، آپ مجھے بتلاؤ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ جس صحابی کا لقب غسیل الملائکہ ہے اس صحابی کا نام کیا ہے؟ علماء نہ بتلائیں، آپ بتاؤ. آپ لوگ تو کہتے ہو یہ مولوی کیا ہے، اس کو تو سن سن کے تھک گئے، یہ کیا ہم نے تو اس کے باپ کو بھی جو ہے نا سنا ہوا ہے، یہ کیا ہم نے تو فلاں. بھائی سنا تو بہت ہے، کچھ یاد بھی کیا ہے. دین صرف سننے کا نام نہیں ہے داربند دین والوں. اگر دین صرف سننے کا نام ہوتا تو سیدنا بلال کو کوڑے نہ مارے جاتے. اگر دین صرف سننے کا نام ہوتا تو امام حسین اپنے 72 افراد کو قربان نہ کرواتے. اگر دین صرف سننے کا نام ہوتا تو میرے محبوب کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے. اگر دین صرف سننے کا نام ہوتا تو میرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاقیں نہ ہوتی. اگر دین صرف سننے کا نام ہوتا تو پھر میرے محبوب کے صحابی سیدنا بلال پہ ظلم و ستم نہ ہوتے. اگر دین صرف سننے کا نام ہوتا تو سیدنا حبیب بن زید کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے. آج لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑا سنا ہوا، یہ کیا ہے، ہم نے تو بڑے بڑے مولوی سنے ہوئے، یہ کیا ہے. سنا تو ہے، کچھ عمل بھی ہے. علم تو بہت ہے لیکن اس علم پہ عمل کتنا ہے. بات یہ ہے، آپ کو ایک بات کہتا ہوں حیران ہو جاؤ گے، سب حیران ہو جاؤ گے. تیرے میرے پاس جتنا علم ہے ہم سے کئی گنا زیادہ علم شیطان کے پاس تھا. جی شیطان ہم سے بڑا عالم تھا، شیطان ہم سے بڑا عبادت گزار تھا، شیطان ہم سے بڑا سجدے کرنے والا تھا. لیکن وہ لعنتی کیوں بنا، وہ مردود کیوں بنا، وہ لعنت کا توق اپنے گلے میں اس نے کیوں ڈالا؟ بات یہ تھی کہ علم تو بہت تھا لیکن اس پہ عمل نہیں تھا. اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر غرور تھا، فخر تھا کہ جی میں بڑا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کیا چیز ہے، میں بڑا. اور علماء موجود ہیں، میں ایک بات اور کہتا ہوں. ایک تکبر ہوتا ہے دولت کا، میرے پاس پیسہ بڑا ہے اس لیے تکبر ہے، میں غریب کو ہاتھ نہیں ملاتا کہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے. ایک یہ تکبر ہوتا ہے. ایک دوسرا تکبر ہوتا ہے کہ میری داربندین کے مین چوک کے اندر بہت بڑی دکان ہے، میں داربندین کا بڑا تاجر ہوں، میں نہیں آتا ان مولویوں کے جلسوں میں، میں نہیں آتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ایک یہ تکبر ہے. ایک تکبر ہے کہ میرا خاندان بڑا اونچا. ایک تکبر یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے افسر کا بیٹا. علماء نے لکھا کہ یہ تکبر اتنے نقصان والے نہیں ہیں، اس سے بڑا نقصان والا ایک اور تکبر ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ داربندین والوں، خالق آباد والوں، دل پہ لکھو راجن پوری کی بات.
مال کا تکبر کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا نیکی پہ تکبر کرنا بڑا گناہ ہے۔ خود کو بڑا عالم سمجھنا، خود کو بڑا مفتی سمجھنا، خود کو بڑا عبادت گزار سمجھنا، خود کو بڑا نمازی سمجھنا، خود کو بڑا حاجی سمجھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے جو تکبر کیا تھا وہ یہ والا تکبر تھا، نیکی والا تکبر، دولت والا تکبر نہیں، مال جائیداد والا نہیں، یہ نیکی والا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو قریب میں دوسرا آدمی ایک اور آدمی کو اس کا تعارف کروا رہا تھا، یہ جی ماشاءاللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے قاری صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ سے یہ عالم صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ سے یہ فلاں مدرسے کے فارغ التحصیل بھی ہیں، ماشاءاللہ سے یہ اتنے بڑے ہیں، یوں ہیں وہ۔ تو وہ سن رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، اس نے جلدی سے نماز توڑی اور کہنے لگا بھائی ایک چیز بھول رہے ہو، میں حاجی بھی ہوں۔ تو اس نے کہا یہ بھی بتاؤ نا اس کو کہ میں حاجی بھی ہوں۔ یہ والا تکبر خطرناک تکبر ہے، یہ والا غرور خطرناک غرور ہے، شیطان نے یہی تکبر کیا تھا۔ تو توجہ میری طرف، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے محبوب کے ساتھ جس نبوت کی نسبت ہوئی وہ نبوت اعلیٰ، جس قوم کی نسبت ہوئی وہ قوم اعلیٰ، جن صحابہ کی نسبت نبی کے ساتھ ہوئی وہ صحابہ اعلیٰ، اور جس اہل بیت کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہوئی وہ اہل بیت بھی کہو اعلیٰ۔ جن کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی وہ ساری کائنات سے اعلیٰ بن گئے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ جو میں نے آپ کو اہل بیت عطا فرمائے ہیں، باقی نبیوں کو بھی میں نے اہل بیت عطا فرمائے ہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کی تو 100 بیویاں تھی۔ کتنیاں؟ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کی 100 شادیاں تھیں۔ آپ نام بتا سکتے ہو؟ اگر آپ نام بتاؤ گے تو میں آپ کو انعام دوں گا، اگر آپ نہ بتاؤ میں بتلا دوں تو پھر مجھے کیا انعام دو گے؟ جی ہاں سبحان اللہ، علماء بول رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ باتیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں، خدا کی قسم یہ کانوں کی لذت نہ لیا کرو سر سے، آواز سے صرف کانوں کی لذت لی اور پھر بھول گئے، ایسا نہیں، یاد کرنے کی چیزیں ہیں یہ۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کو بیویاں دی ہیں، اہل بیت دی ہیں، بیٹے دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جو فیس بک سے موبائل سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں بچوں کو تو نہ بولو، جن کو اللہ نے دیے ہیں وہ بولو۔ بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ جن کو اللہ نے دیے ہیں وہ بولو، کون دیتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یہب لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن اگر کسی کو بیٹیوں کی ضرورت ہو تو وہ پھر کس دربار پہ جائے، کہاں جائے؟ آواز آئی کسی دنیا کے کاروباری دکانوں کے اوپر بیٹیوں کو مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر ہمیں بیٹیاں کون دے گا؟ تو نے تو یہ کہا کہ میں بیٹے دیتا ہوں، لیکن بتائیے نا بیٹیاں کون دے گا؟ اللہ کا قرآن دوبارہ اعلان کر رہا ہے، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا۔
سے مانگنے والا بنے، کیونکہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ خالق آباد والوں، اگر میں قرآن سناؤں تو پھر بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ مانو گے؟ خود سے بات نہیں کروں گا، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اولاد نبیوں کو بھی ضرورت پڑی تو نبیوں نے اولاد کس سے مانگی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ نبی جو 40 دن آگ کے اندر رہتے ہیں لیکن آگ نے ایک بال بھی ان کا نہیں جلایا، وہ نبی جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا دوست ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے ساتھ محبت کر رہی ہے، ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا اللہ ان جانوروں کو بچے تو نے عطا کر دیے، میں بھی تو تیرا خلیل ہوں، اللہ مجھے بھی تو اولاد عطا کر دے۔ وہ منظر یوں قرآن میں بیان ہوا، سورت کا نام سورت الصافات ہے، اعلان ہو رہا ہے ربی ہب لی من الصالحین۔ اللہ کے خلیل کہتے ہیں اللہ میں تیرے سامنے دست دعا بلند کر کے مانگتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ میرے دوستو بات چل پڑی، اللہ نے فرمایا کہ جس کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے گی وہ اعلیٰ بن جائیں گے، ان کی شان بڑھ جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جی ان کو فرشتوں نے غسل دیا، دال بندین والوں، فرشتوں نے۔ خدا کی قسم آج کوئی فوت ہو جائے، کسی کو بیٹا غسل دے گا، کسی کو استاد غسل دے گا، کسی کو دوست غسل دے گا، اور یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں۔ کبھی مفتی صاحب کے پاس آ جاؤ، غسل کا طریقہ سیکھ لو کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ باپ کسی کا فوت ہو جائے اور پھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، او جی مولوی صاحب کدھر گئے جی؟ کوئی خیر ہے مولوی صاحب سے کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ وہ جی بس ابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے غسل دینا تھا۔ بھائی وہ دور تو یاد کر جب تو چھوٹا سا تھا، گندگی کے اندر بالکل لت پت ہو گیا تھا، پخانے سے بھرا ہوا تھا، جی تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے پخانہ کیا ہوا ہے۔ پھر یہی باپ تھا، یہی ماں تھی جس نے اٹھا کے تمہیں نہلایا، اٹھا کے تمہاری گندگیوں کو صاف کیا۔ اب یہ باپ اگر دنیا سے چلا گیا، اب میت کو غسل دینے کی باری آئی، اب علماء کے پاس بعد میں جانا۔ اب بتا تو کہتا ہے نا مولوی بن کے کیا کریں گے، تو کہتا ہے مولوی بن کے بھوکے مر جائیں گے، تو کہتا ہے مولوی بن کے عزت خراب کر بیٹھیں گے۔ اب آؤ نا ذرا بتاؤ، جس باپ نے تمہیں پڑھا کے افسر بنا دیا، جس باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، جس باپ نے مزدوریاں کر کے تمہاری ضروریات کو اور فرمائشوں کو پورا کیا، جس باپ نے وطن سے بے وطن ہو کے تمہارے لیے چیزیں خرید کے آیا،
وہ باپ جو تمہاری خاطر سردیوں اور گرمیوں میں مزدوری کرتا تھا، وہ باپ جو تمہاری خاطر لوگوں کے تانے بھی برداشت کرتا رہا، لیکن اپنے جسم پہ کوئی اچھی چیز نہ پہنی، خود سے کوئی اچھا کھانا نہ کھایا، بلکہ یوں کہتا تھا یار او میرے بھائی میں یہ 1000 10,000 بچا کے رکھوں گا۔ کیوں بچائے گا؟ خود بھی تو استعمال کر سکتا تھا، خود پہ بھی تو خرچ کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی میں یہ پیسے اپنے بیٹے کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ قربانیاں دینے والا باپ، یہ مشقتیں برداشت کرنے والا باپ جب دنیا سے چلا گیا، اب اس کو غسل دینے کی باری آئی۔ اور دنیا کا بیٹا وہ جوان، تیری جوانی کا کیا فائدہ، تیرے علم کا کیا فائدہ، تیری تعلیم کا کیا فائدہ، تیرے کاروبار تیرے پیسے کا کیا فائدہ، جب تو اپنے مرحوم باپ کو خود غسل بھی نہیں دے سکتا، جب تو اپنے مرحوم دادا کو خود غسل بھی نہیں دے سکتا۔ یہ چیزیں یاد کرنے کی چیزیں ہیں، کبھی علماء کی خدمت میں آ کر یہ چیزیں بھی سیکھا کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی کی جماعت صحابہ کرام میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کو نہلانے والے انسان نہیں ہے، جس کو نہلانے والے صحابی بھی نہیں ہے، جس کو نہلانے والے جناب میرے محبوب امام الانبیاء بھی نہیں ہے، جس کو غسل دینے والے، جس کی میت کو نہلانے والے دنیا کے انسان نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب کے اس صحابی کو غسل دینے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا او میرے ملائکہ جلدی جاؤ ذرا جنت سے پانی بھی لے جاؤ، جنت سے برتن بھی لے جاؤ۔ اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا جاؤ نا ذرا دیکھو میرا محبوب کا صحابی، میرے نبی کا ایک یار جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، جاؤ ذرا اس کو تم میرے ملائکہ غسل دے کے آؤ۔ ملائکہ کہنے لگے اللہ تو نے آج تک ہمیں کسی نبی کو نہلانے کا حکم نہیں فرمایا، آج تک تو نے ہمیں کسی صحابی کو نہلانے کا حکم نہیں دیا، اللہ آج تک آپ نے کسی تابعی کو کسی ولی کو غسل دینے کا نہیں فرمایا، آج جو تو ایک صحابی کے بارے میں حکم کر رہا ہے کہ جاؤ اس صحابی کو غسل دے کے آؤ، اللہ اس کا کون سا مقام ہے، اللہ اس کی کون سی شان ہے، اللہ اس کی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ عرض سے آواز آئی او میرے ملائکہ ان کی وہ نیکی میں اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی قبول ہے کہ جب یہ پہلی رات اپنی دلہن کے پاس آیا اور حق زوجیت ادا کرنے کے بعد جناب من ادھر صبح کی اذانیں شروع ہوئی، ادھر محبوب کے یار سیدنا بلال نے اذان کے بعد اعلان کر دیا او مدینے والوں محبوب تمہیں بلا رہے ہیں، آ جاؤ دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے والے بن جاؤ، آ جاؤ تمہیں آمنہ کا لال بلا رہا ہے، آ جاؤ تمہیں محبوب رب ذوالجلال بلا رہا ہے، او مدینے والوں تمہیں محبوب جنگ کے لیے بلا رہا ہے۔ فرمایا میرے ملائکہ یہ جو میرے نبی کا صحابی ہے، فرمایا اس نے غسل کرنے کے لیے وہ ٹب سے برتن لیا، اوپر پانی ڈال رہا تھا، فوراً ذہن کے اندر خیال آیا یار اگر میں غسل کرنے لگ گیا
تو کہیں محبوب کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، لہذا غسل بعد میں کروں گا، پہلے محبوب کی خدمت میں جاتا ہوں۔ فرمایا یہ پہنچا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، خالق آباد والوں اللہ فرماتے ہیں اس صحابی کی ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ یہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے میرے راستے میں نکل پڑا، یہ نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کے میرے دین کی خاطر نکل پڑا، یہ نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کے میرے دین کے علم کو اٹھا کے اونچا کر دیا اور اعلان کر دیا ہمیں اپنے بچے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنا ہمیں محبوب پیارے ہیں، ہمیں اپنی بیوی اتنا پیاری نہیں ہے جتنا ہمیں آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے۔ آپ کو بھی محبوب سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ جی بچوں سے زیادہ تو نہیں ہوگی، بچوں سے بھی زیادہ آپ آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا، آپ تو بول ہی نہیں رہے۔ آپ میرے محبوب سے بیوی سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے، جو حضور سے محبت نہیں کرتے ان سے تو راجن پوری بولتا ہی نہیں ہے۔ وہ بتائیں جو کہتے ہیں کہ راجن پوری ہمارا اعلان ہے کہ ساری کائنات کی محبت کم ہے، ہمیں آمنہ کے لال سے محبت ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ اور خدا کی قسم علماء موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث سناؤں، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا دنیا والوں اگر تمہیں کاروبار زیادہ پیارا ہے اور میرے محبوب سے محبت نہیں ہے تو پھر تم مومن بھی نہیں ہو۔ اگر تمہیں بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے اور میرے محبوب سے محبت کم ہے تو پھر بھی تم مومن نہیں ہو۔ اگر تمہیں لوگوں سے محبت زیادہ ہے اور آمنہ کے لال سے محبت کم ہے پھر بھی تمہارا کلمہ قبول نہیں ہے۔ اگر تمہیں ساری دنیا سے محبت زیادہ ہے اور میرے محبوب سے محبت کم ہے اب بھی تمہارا ایمان میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا اللہ کا قرآن تو کس کا ایمان، کس کا کلمہ، کس کی نمازیں، کس کی تلاوتیں قبول کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا دنیا والوں میں اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہوں میں اس کا نماز، اس کی عبادت، اس کے روزے، اس کی حج، اس کی تلاوتیں، اس کی تراویحاں، اس کے درود، اس کے نیکیاں قبول کرتا ہوں جس کے دل کے اندر ساری دنیا سے زیادہ میرے محبوب سے محبت ہو۔ سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے محبوب کی۔ آگے اعلان ہو رہا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ہاں بات آگے نکل گئی۔ تو حضرت حنظلہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو غسل دینے والے انسان نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ بھائی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو یوں پریشان ہو کے بیٹھے ہو جیسے میں کوئی جو ہے نا آپ کے گلے پڑ گیا ہوں۔ آپ پتہ نہیں، میں نے رات بھی کہا وہاں سرگل میں
جیسے طلباء کے گلے میں دال پڑ جاتی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو چوتھا سال ہے یہ راجن پوری بھی ہمارے گلے پڑ گیا. یہ ایسی بات تو نہیں. کیسے حضرت جی؟ ایسی بات تو نہیں. یہ تو ایسی شکل بنا کے بیٹھے ہیں مسکینوں والی. اگر میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے نا تو میں آپ کو زکوٰۃ دے دیتا. جی اللہ کے بندے ایسے بالکل مایوس ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے ہو جی، جیسے میرے اوپر کوئی غصہ ہو کہ راجن پوری پچھلے سال تو نے ہم سے قرضہ لیا، اب تو نے قرضہ نہیں دیا، جب تک وہ نہیں دے گا ہم آپ سے بات نہیں کرتے. میں نے آپ کا قرضہ تو نہیں دینا بھائی. پھر ناراض کیوں بیٹھے ہو؟ ذرا مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ. علماء موجود ہیں، علماء سے پوچھو. یہ مسکرانا، یہ ہنسنا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. ہنسنے سے مسکرانے سے آپ کی جو ہے تقوی خراب نہیں ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، مجھے یاد آ گئی. میرے محبوب بھی ہنسا کرتے تھے. کہو نا سبحان اللہ. میرے محبوب بھی مزاح کیا کرتے تھے. اور کیسے؟ ایک سناتا ہوں. ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سجا کے وہاں کھجور کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ آپ کے پاس نہیں ہے تو ہیں تو بولو تو صحیح نا بھائی. کیا کھا رہے تھے؟ اللہ آپ کو مدینے کی کھجور کھلائے، اونچی تو بولو. کیا کھا رہے تھے؟ میرے محبوب نے دسترخوان سجایا اور میرے آقا کھجور کھا رہے ہیں. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے محبوب کے بالکل برابر میں جو ہستی بیٹھی ہے، میں اس کا نام لوں گا تو وہ بولیں گے جن کے دل میں سچی محبت ہے. بالکل میرے محبوب کے قریب ایک ہستی بیٹھی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت علی شیر خدا. سب نہ بولے علی کو ماننے والے بولے سبحان اللہ. سب نہ بولے علی کو شیر ماننے والے بولے سبحان اللہ. حضرت علی قریب بیٹھے، میرے محبوب کھجور کھاتے ہیں اور جو گٹھلی ہے گٹھلی وہ نکال کے حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حضور کھجور کھا لیتے ہیں اور گٹھلی وہاں رکھ دیتے ہیں. پھر جب کھجور ختم ہوئی میرے آقا نے مزاح فرمایا اور فرمایا علی. جی آقا. فرمایا تو نے کھجور سب سے زیادہ کھائی کہ تیرے آگے گٹھلیاں زیادہ ہیں. تو میرے علی کا جواب سنو خالق آباد والو. آگے علی نے بھی مزاح فرمایا. کہو نا سبحان اللہ. یہ ہنسنا تقوی کے خلاف نہیں ہے. میرے محبوب نے جب یہ بات کی کہ علی تو نے کھجوریں زیادہ کھائی، تیرے آگے گٹھلی زیادہ ہے، تو علی نے بھی مزاح فرمائی. میں علی کی مزاح پہ بھی قربان جاؤں. حضرت علی فرماتے ہیں آقا 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 اگر میرے آگے گٹھلی زیادہ ہے تو کھجور میں نے زیادہ کھائی، لیکن آپ کے آگے تو گٹھلی نہیں ہے، لگتا ہے آپ نے گٹھلی سمیت کھجور کھا لی. سبحان اللہ. یہ مذاق، یہ ہنسنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. آپ حضرات تو یوں ماشاءاللہ چہرے پہ 12:30 بجا کے بیٹھے ہو، ابھی 12:30 ہوئے نہیں ہیں. اور مجھے تو سیف اللہ بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ نے 1 بجے تک تقریر کرنی ہے، اور آپ حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں کہ بس مولوی صاحب جان چھوڑو. جی کیا مشورہ ہے؟ جان چھوڑ دو؟ تقریر چلے؟ کچھ کہتے ہیں تقریر چلے، کچھ کہتے ہیں مولوی صاحب تو چل. اب میں چلوں یا تقریر چلے؟ جو کہتے ہیں تقریر چلے وہ ذرا سبحان اللہ تو سناؤ نا ماشاءاللہ. تو میرے بھائی ہنسنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مشکات شریف کی ایک حدیث سناؤں آپ کو. میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسی بات کر دیا کر. میرے محبوب نے فرمایا کبھی ایسی بات کر دیا کر کہ تیری بات کو سن کے سامنے والا خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اچھی بات کر کے اس کو خوش کر دے. تو فرمایا کسی مسلمان کو خوش کر دینے پہ بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے محبوب کی نسبت کیا چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہو جائے وہ ساری دنیا کی چیزوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے ہر نبی کو امتیں عطا فرمائی. کسی کی 1 آدمی امت، کسی کی امت میں 2 افراد، کسی کی امت میں 3 افراد، کسی نبی کی امت میں 10 افراد، کسی نبی کی امت میں جناب من کسی نبی کی امت میں 1000 افراد.
میرے محبوب نے فرمایا میں نے کسی نبی کی امت کو وہ مقام عطا نہیں کیا، کسی نبی کی امت کو میں نے وہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا جو مرتبہ میں نے آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا محبوب آپ کی امت کی میں اللہ اپنے قرآن میں تعریف بیان کرتا ہوں کہ یہ جو تیری امت ہے، اس امت کو میں نے اس لیے مرتبہ عطا کیا کہ یہ امت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ہے، یہ لوگوں کو نیکی بتانے کے لیے آئی ہے، یہ امت آپ کی امت لوگوں کو ہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن خالق آباد والوں، میں اس نبی کی امت کا کیا کہوں جو نبی کی امت کی تعریفیں تو خدا